السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت بڑا مزے کا موسم ہے، باغ جناح میں موجود ہوں اور 30 اپریل ہے آج۔ دوستو، آپ نے وہ کہاوت ضرور سنی ہوگی کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بہت سے لوگ وقت پہ تو صحیح فیصلہ نہیں کرتے، لیکن جب بعد میں ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر ملال کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو سیانے کہتے ہیں کہ وقتی طور پر چھوٹے سے لالچ کے لیے آنے والے وقت میں ایک بڑا نقصان کرنا حماقت ہوتی ہے۔ میں بھی اکثر ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہے سوچ سمجھ کے لینا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا فائدہ ہو۔ بابا جی اشفاق سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھول کا ٹوکرا دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک کلی کے اوپر مچل جاتے ہیں اور وہ ٹوکرا جو ہمیں بعد میں ملنا ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی میں غلطیاں کرنی ہیں، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہم غلطی کریں گے، معافی مانگیں گے، غلطی کریں گے، معافی مانگیں گے اور اللہ ہمیں معاف کرے گا، لیکن کبھی بھی زندگی میں irreversible غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہم کبھی کبھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو irreversible ہوتی ہے، جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی میری بہن کی کہانی ہے جس نے چھوٹی سی لالچ کے چکر میں ایک بہت بڑا نقصان کیا۔ روبینہ اس کا نام ہے، اس کو پیار سے روبی کہتے ہیں، اور میری یہ بہن کینیڈا میں مقیم ہے۔ روبینہ نے مجھے کینیڈا سے رابطہ کیا اور پہلے مجھے ایک میسیج آیا کہ السلام علیکم جی افتخار صاحب۔ میں نے کہا جی، تو اس نے کہا افتخار بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے آپ ایک آڈیو میسیج کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ ہی ہیں۔ تو میں نے ان کو اپنی آڈیو میسیج کر دیا، یہ بھی ذمہ داری مجھے نبھانی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے فون پہ کہانی سنائی اور پھر کچھ آڈیو میسیجز بھیجے جو آج میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ ہمیں زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ کچھ فوری طور پہ فیصلے لینے ہوتے ہیں، کچھ میں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، لیکن جب بھی فیصلہ کریں ٹھنڈے دل سے کریں۔ غصے میں کیا ہوا، جذبات میں کیا ہوا فیصلہ یا لالچ میں کیا ہوا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی فروٹفل نہیں ہوتا۔ روبینہ بہن نے کہا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں کیا کروں، اور لوگوں سے ہی پوچھنا ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ روبینہ جو ہے اس کا تعلق پاکستان سے، اور پاکستان میں 80% ایسے گھرانوں میں سے جو کہ میرے آپ کے جیسے ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ تھے۔ اس کی 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں، سب سے بڑی یہ تھی، اور اس کے والد صاحب جو اور والدہ تھیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ اتنا کما کے لاتے تھے جس سے منہ ڈھانکو تو پیر ننگے، پیر ڈھانکو تو منہ ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے روبینہ کہتی ہے کہ ہم نے بہنوں نے پڑھا اور ہماری ماں نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی اور ہمیں دین کی تربیت دی گئی۔ کہتی یہ سارے معاملات چلتے تھے اور ہم دن رات دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری کایا پلٹ دے۔ کہتی ہے جب میں لوگوں کو دیکھتی تھی، اپنی سہیلیوں کو دیکھتی تھی اسکول میں یا کالج میں، وہ بڑی بڑی اچھی ڈریسنگ کرتی تھیں، ان کے پاس بڑے اچھے کتابیں اور کاپیاں اور پینسلیں ہوا کرتی تھی، اور کالج کے اندر بڑی بڑی اچھی گاڑی میں آتی تھی، تو میرے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کاش میرے ابا کے پاس بھی اس طرح کی سہولتیں ہوتی اور میں ان کو انجوائے کرتی۔ کہتی خیر حسرتوں کے اندر بچپن گزرا، بڑی ہوئی، اب ایک خوف تھا کہ شادی کر دیں گے والدین، اور وہی ہوا کہ رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا گیا، اور امی ابا کو کوئی ایسا خاص رشتہ پسند نہیں آتا تھا جس کو امی ابا پسند کرتے تھے۔
تو وہ لڑکے والے انکار کر دیا کرتے تھے. کہتی افتخار بھائی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اب کوئی جاب کروں گی اور گھر کے حالات کو سدھارنا ہے. کہتی خیر اس کی نوبت تو نہیں آئی کیونکہ ایک رشتہ آیا جو کہ ہماری ایک خالہ سیٹل تھیں کینیڈا میں. انہوں نے بتایا کہ جی ایسے ایسے ایک لڑکا ہے اور عرفان اس کا نام ہے، اور عرفان جو ہے اس کی شادی ہوئی تھی. شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہوا. وہ لڑکی پاکستانی تھی لیکن کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی اور ان کی شادی 6 مہینے میں ختم ہو گئی. میرے والدین کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ ہم ایک ایسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کریں جو طلاق یافتہ ہے. لیکن میں نے جرأت کر کے امی سے گوش گزار کیا کہ امی جان اگر آپ دیکھیں لوگ اچھے ہیں نا تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اچھا کہتی کہ اتفاق سے عرفان کے بارے میں جو تفصیلات تھی وہ یہ تھی اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ 8 سال سے کینیڈا میں ہے، اور ایک والدہ ہیں، 2 بہنیں ہیں اور دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے. اور یہاں پر گھر میں والدہ اکیلی ہیں. تو عرفان کا یہ خیال تھا کہ شادی کر کے لڑکی کو پہلے 2 سال اس کی والدہ کے پاس رہنا چاہیے اور اس وقت تک کہ جب تک اس کی والدہ کا ویزا نہ لگ جائے، اور جب وہ ویزا لگ جائے گا تو پھر بیوی کو اور والدہ کو لے کے وہ کینیڈا چلا جائے گا. یہ ان لوگوں نے صاف بیان کیا. کہتی میں نے اپنے والدین کو منا لیا، میری شادی ہوگی عرفان سے، اور عرفان کے گھر والوں نے، اس کی والدہ نے کوئی فرمائش نہیں کی اور ان کی کوشش یہ رہی کہ دولہا کا سوٹ انہوں نے نہیں لیا. اچھا پھر جو دودھ پلائی اور اس طرح کی رسمیں ہوتی سب میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے 50,000 60,000 رستہ رکا، یہ ساری چیزیں کی لیکن ان پر بوجھ نہیں ڈالا. اور ان کی والدہ نے ان کو 70 لوگ کہے تھے لانے کے لیے لیکن وہ پھر بھی 50 کی بارات لے کر آئے بڑے طریقے سے. کہتی میری شادی ہو گئی. میری بہنیں بڑی خوش تھیں. کہتی میں بیاہ کے جب اپنے گھر گئی ہوں تو عرفان کا گھر بہت اچھا تھا، اس کے ڈیڈی کا تھا وہ دراصل، اور بہت بڑا گھر تھا. کہتی مجھے 4-5 دن میں احساس ہو گیا کہ میری جو ساس ہے ان کا اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے بڑے طریقے سے چلنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی ساس کو میں غصہ نہ چڑھاؤں. کہتی دوسری بات مجھے عرفان نے بتائی. عرفان نے کہا کہ روبی میری والدہ جو ہیں یہ ایک وقت تھا جب ابا زندہ تھے تو یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی. دوستوں بیچاری نے مجھے کوئی ذہنی مرض کا کوئی نام بتایا تھا تو مجھے وہ خیر یاد تو نہیں ہے، لیکن اس کی والدہ کوئی شیزوفرینی کوئی اس طرح کی تھی اور جب وہ غصے میں آتی تھی تو ان سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. اور ان کی ہسٹری بھی یہ تھی کہ ایک وقت تھا کہ وہ ان کو پاگل خانے میں بھی رکھا گیا، پھر وہ ریکور ہو گئی تھی. تو کہتی مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. مہینے میں 2-4 بار ایسا وقت آتا تھا جب عرفان کی والدہ کو شدید غصہ آتا تھا. کہتی وہ میں زیر عتاب آتی تھی. عرفان واپس جا چکے تھے، ان کی دونوں بہنیں آتی تھیں ملتی تھیں، لیکن ان بہنوں کے رویوں سے بھی مجھے اکثر یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید والدہ کی وجہ سے یا ان کی زیر تربیت رہنے کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی ایک ترشی تھی، ایک دم سے فلیئر اپ ہو جانا، ایک دم سے چیخنا شروع کر دینا. کہتی یہ والا سلسلہ چلتا رہا اور کہتی 2 سال کب گزر گئے پتہ نہیں چلا. 2 سال میں 4 بار عرفان پاکستان آئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ایک بیٹا دیا، اور جب ہمارے ویزے لگ گئے میری ساس کا اور میرا تو کہتی کہ ہم جب چلے گئے وہاں تو بڑا اچھا ماحول تھا گھر کا. کہتی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا بھی عرفان سے کہ میں کمانے میں تمہاری مدد کروں تو عرفان نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عرفان کا کام تھا پھلوں اور سبزیوں کا. یہ پوری دنیا سے پھل اور سبزی منگا کے دنیا کے دوسرے ممالک میں پاکستان سے پھل آتے تھے
اور مختلف ممالک سے مختلف چیزیں آیا کرتی تھیں. یہ پوری دنیا میں سپلائی کرتا تھا اور اس کو اس کام میں بڑی مہارت حاصل تھی. تو کہتی میرے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی کسی آسائش کی. کہتی اب میرے ذہن میں وہاں جانے کے بعد ایک لالچ آیا، اور وہ لالچ یہ تھا کہ عرفان کی اس کمائی سے میری بہنیں بیائی جائیں. کہتی افتخار بھائی اب لوگ اس کو صحیح سمجھیں غلط سمجھیں، مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا استحقاق ہے، اور میں نے آہستہ آہستہ عرفان کو اس طرح موٹیویٹ کیا کہ میرے ابا میں اتنی طاقت نہیں ہے اور نہ اتنے پیسے ہیں. تو عرفان نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ پہلے میرے والدین کو اپنی والدہ سے بتائے بغیر ایک گھر بنا کے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رشتے وغیرہ تلاش کرنے کو کہا. حتیٰ کہ جو عرفان ہے وہ رشتے والی جو آنٹی ہے ان کی فیس تک یہاں سے بھیجا کرتے تھے. کہتی میری والدہ کا جو بل ہے اس کا بجلی کا وہ بھی یہ پے کرتے تھے. تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم میرے والدین کی مدد کریں. تو انہوں نے میری بہنوں کی شادیاں بھی کروائیں اور ان کو بڑا سپورٹ بھی کیا. وہ اپنے گھر کی ہو گئیں، میں اور راضی ہو گئی. کہتی میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں محبت اتنی زیادہ تھی کہ میں سوچتی تھی کہ کیا خدا نہ کرے کبھی یہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. روبی کہتی ہے افتخار بھائی میں سوچتی تھی کہ کیا کوئی زندگی میں مجھ جیسی خوش قسمت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا نصیب لکھوا کے آ سکتی جیسی میں تھی. کہتی عرفان نہایت شریف انسان، بہت محبت کرنے والے، میرے منہ سے نکلتی تھی بات اور وہ پوری کر دیا کرتے تھے. اور میری ساس سونے پہ سہاگا، اگر کبھی کوئی میری فرمائش پوری کرنے میں تاخیر ہوتی تو میری ساس جو ہے وہ عرفان کی کلاس لے لیا کرتی تھی کہ پہلے یہ کام کر اس کے بعد کچھ ہوگا. کہتی اس طرح کی آئیڈیل زندگی میری گزر رہی تھی. تو کہتی مجھے نہیں پتا ہوا کیا ہے، کیونکہ میری ساس اپنی بیٹیوں سے بات چیت کرتی رہتی تھی، میری ان سے بات ہوتی رہتی تھی میری نندوں سے. اور کہتی ایک دفعہ ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور وہی ذہنی مرض جو ان کو تھوڑا تھا تو انہوں نے ہائپر ہونا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا. کہتی پہلے تو 2-4 دن یہ موڈ طاری رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، بہتری آئی. اس کے بعد پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ایسے ہی ہوا. اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ تسلسل کے ساتھ میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دیتی تھی اور بہت زیادہ چیخنا شروع کر دیتی تھی. یہاں تک کہ ہمارے ہمسائے میں وہ کینیڈین لوکل رہتے تھے تو وہ گورے آ جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے جی کیا ہوا. کہتے 1-2 بار تو انہوں نے پولیس کو فون بھی کر دیا. خیر کہتی وہ چیزیں تو مینیج ہو گئیں، اور جب میری ساس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کہتی میرے ایک بیٹا اور ہو گیا تھا، میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے. اور کہتی یہ وہ وقت ہے جب شادی کو تقریباً 10-11 سال گزر گئے تھے. کہتی میری ساس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے اور یہاں نہیں رہنا. عرفان نے اور میں نے امی کو بڑا سمجھایا، ان کو تھوڑی سی سمجھ آئی. ابھی یہ معاملات چل رہے تھے. کہتی کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی نندوں سے، اپنی ساس سے ان کی ذاتی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کی ابھی کوشش کی نہیں تھی. میری جو بڑی نند تھی سعدیہ، اس کی مجھے خبر یہ ملی اس کی طلاق ہو گئی تھی. اب سعدیہ کا سین یہ تھا کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی عمر تھی کوئی 5-4 سال، اور طلاق ہو گئی تھی. یہ پتہ چلا مجھے. میں نے عرفان سے پوچھا، وہ بڑے غمگین تھے. میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ غصے کا اس کا پرابلم تھا تو میں پاکستان جا رہا ہوں. اور وہ اپنی والدہ کو لے کے پاکستان آ گئے. مجھے کیونکہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنی تھی، ان کا اسکول چل رہا تھا، میں نہیں آ سکتی تھی. کہتی جب وہ پاکستان سے واپس آئے تو تقریباً 28 دن رہ کے تو انہوں نے بتایا یہ کہ میری بہن کا یہ جو اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ تھا
وہ برداشت نہیں ہوا اس کے بہنوئی سے، اور ان میں کے جھگڑے اتنے زیادہ بڑھے، اور اس نے شاید کٹیس شروع کر دی اپنے شوہر کی، تو اس نے ان کو طلاق دے دی۔ اب بیٹی طلاق کر کے لے کے واپس گھر آ گئی۔ جب گھر آئی ہے تو ماں کی طبیعت پہلے خراب تھی، زیادہ خراب رہنے لگی۔ کہتی میری ساس کی اکثر طبیعت بگڑ جاتی تھی، سعدیہ کی کال آتی تھی، ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں، کہتی 100 مسائل شروع ہو گئے۔ اور جو تیسری بہن تھی وہ ان کے گھر آ جاتی تھی، ان دونوں کی خدمت کرتی تھی، شام کو اس کا شوہر اس کو لے جاتا تھا، یہ ان کے گھر کی روٹین بن چکی تھی۔ سال میں 3 چکر میرے شوہر کے لگ رہے ہیں پاکستان کے۔ کہتی یہ سارے معاملات چلتے رہے اور میں دعا کرتی رہی۔ کہتی میں بھی پاکستان جاتی تھی، لیکن ہم 1-1.5 ہفتے سے زیادہ اس لیے نہیں ٹھہر سکتے تھے کہ بچوں کا معاملہ ہوتا تھا اسکول کا۔ کہتی افتخار بھی میں ایک طرف تو بڑی خوبصورت، بڑی پرآسائش اور آسودہ زندگی گزار رہی تھی، سچ مچ ایک ایسی زندگی جس میں نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی تردد ہوتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، صرف خوشیاں اور آسودگی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب میں سوچتی تھی تو میرے لیے میری ساس، ان کی حالت جو بگڑ جاتی تھی، اور پھر خاص طور پہ میری نند کی طلاق اور اس کے بعد ہونے والے جو حالات تھے وہ بڑے تکلیف دیتے۔ خیر، کہتی وقت گزرتا رہا اور ایک وقت آیا کہ میری ساس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، یہ پاکستان آئے، اور کہتی اس وقت یہ پاکستان تقریباً 3 ماہ رہ کر گئے تھے، اور جب واپس آئے 3 ماہ کے بعد تو انہوں نے بتایا ایک تو یہ بہت کمزور ہو چکے تھے اس کے عرفان صاحب، اور رنگت خراب ہو گئی تھی، اور مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی والدہ کو فاؤنٹین ہاؤس میں داخل کر لیا گیا، مطلب ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر ان کا ذہنی علاج ہو رہا تھا، اور جو بہن ہے وہ اس کے چکر لگاتی تھی، اس لیے 3 مہینے یہ وہاں رہ کر آئے۔ اب والدہ جو ہیں ان کی طبیعت جب ٹھیک ہو جاتی تھی تو وہ گھر آ جاتی تھی، اور جب بگڑتی تھی پھر ان کو ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑتا تھا۔ اب عرفان پاکستان اور کینیڈا کے درمیان فٹ بال بن گئے تھے، کبھی وہاں کبھی یہاں۔ کہتی یہ بڑا ایک تکلیف کا مرحلہ تھا میرے لیے بھی اور میرے شوہر کے لیے بھی۔ ربینہ کہتی ہے پاکستان میں جو میری چھوٹی نند تھی اور شادی شدہ تھی، اس کی اولاد اتفاق سے نہیں ہوئی تھی، وہ واحد سہارا تھی اپنی بہن کا اور ماں کا، اور ان کی دیکھ ریکھ وہ کیا کرتی تھی۔ اب والدہ کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، اور جو سعدیہ ہے اس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ تھا اینگر مینجمنٹ کا، غصے والی وہ بھی تھی، اسی وجہ سے اس کی طلاق بھی ہوئی تھی، تو وہ بھی کبھی کبھی دیوانوں والی حرکتیں شروع کر دیتی تھی۔ اب چھوٹی ان کو مینیج کر رہی تھی، یہ بیچارے ہر وقت فون پہ لگے رہتے تھے پاکستان۔ کہتی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اور شوہر کے تعلقات بہترین تعلقات ہیں، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب یہ جو پاکستان سے خبریں آتی ہیں کہتی یہ ہمیں تکلیف دے رہی ہیں۔ کہتی پاکستان جا رہے ہیں میاں، واپس آ رہے ہیں۔ کہتی چھوٹی جو میری نند ہے نادیہ، اس کے مسائل شروع ہو گئے اس کے شوہر کے ساتھ۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی آپ یہیں رہ لو پھر، اور مجھے چھوڑ دو، تمہیں گھر دیکھنا ہے۔ اس کی پریشر تھا اس کے اوپر، ساس کا بھی اور نندوں کا بھی، اور وہ بیچاری کہتی تھی نادیہ کہ میری والدہ کی اور بہن کی حالت بہت خراب ہے، تو مجھے ریلیف ملنا چاہیے۔ اب ان کے درمیان مسائل شروع ہو گئے۔ کہتی وہ مسائل اتنے بڑے کہ بات طلاق تک چلی گئی۔ اب نادیہ کا میاں جو ہے اس نے صاف کہا، اس نے کہا جی کہ تم نے میری مرضی کے بغیر اب اپنی ماں کے گھر نہیں آنا، اور اگر تم آئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور پھر مجھے مت کہنا، میرے گھر کا نظام خراب مت کرو۔ نادیہ لڑکی تو بہت اچھی اور بڑی کول تھی، اس کا کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں، لیکن وہ ماں کو اور بہن کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اس حالت میں۔ تو جب یہ بات پہنچی عرفان تک تو عرفان نے پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ میں اس کا کوئی مستقل حل کرتا ہوں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، تم اپنے زندگی کی طرف توجہ دو۔ کہتی عرفان نے اپنے رشتہ دار کزنوں سے بات کی، ان کے پیسے لگائے، 1.5 2 لاکھ روپے مہینہ بھیجتے رہے اپنی خالہ زاد بہن کو، وہ اپنے بچوں کو اور شوہر کو لے آتی تھی، سارا دن رہتی تھی ان کے پاس۔
اور جب عرفان اپنی والدہ کو اور بہن کو کہتے تھے کہ آپ پاکستان سے کینیڈا آ جاؤ، کہتے تھے ہم نے جانا ہی نہیں، ہم پاکستان میں ٹھیک ہے، ہم نے کینیڈا نہیں جانا۔ نہ سعدیہ آنے کو تیار تھی اور نہ میری ساس کہتی، میری ساس کا تو ویزا بھی لگا تھا، ان کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، کہتی اب پھٹا پڑ گیا۔ میں پاکستان آئی، میں نے اپنی ساس کے ساتھ وقت گزارا اور ان کو سمجھایا، اپنی نند کو سمجھایا کہ آپ لوگ چلیں پاکستان۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کینیڈا چلنے کا، ہمیں کینیڈا نہیں جانا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ دوستو ایک نوجوان ملنے آ گئے تھے۔ اچھا، اب روبینہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری زندگی میں ایک عجیب سی یہ کشمکش آ گئی تھی جس کا میں شکار تھی کہ میرے شوہر بہت پریشان رہنے لگے اپنی ماں اور بہن کی وجہ سے، اور جس رشتہ دار کو وہ یہ اسائنمنٹ دیتے اور پیسے بھی دیتے، پھر وہاں سے کوئی کمپلین آ جاتی تھی، کوئی شکایت آ جاتی تھی۔ کہتی انہوں نے وہاں گھر میں کیمرے لگا دی پاکستان میں، موبائل پہ چیک کرتے رہتے تھے، تو ان کو لگا کہ نہیں، ان کی حفاظت ایسے نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ پاکستان چلو، اماں کو مناتے ہیں۔ خیر ہم نے بڑی مشکل سے چھٹیاں لیں بچوں کی، ہم پاکستان گئے۔ اب میرے جو بیٹے تھے ان کو اردو اور پنجابی بہت کم آتی تھی، وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، اور جو میری جو ساس ہیں ان کو اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ بچے بگڑ گئے، بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بچے دین سے دور ہو جائیں گے، اور ماں کو اور باپ کو ان کی تربیت پہ بڑا زور دینا چاہیے۔ کہتی اب یہ ساری باتیں ہم سن رہے تھے، حالانکہ ہم تو ان کی دل جوئی کے لیے گئے ہوئے تھے تاکہ وہ نارمل بیہیویئر کریں، اختیار کریں، لیکن اس بار جو ہے کہتی انہوں نے میری بڑی کلاس لی زندگی میں پہلی دفعہ کہ تم نے بے بہرا بچے اٹھا دیے ہیں، ان کو پتہ کچھ ہے نہیں، نہ اٹھنے کا پتہ ہے، نہ بیٹھنے کا پتہ ہے، تمیز تم نے سکھائی نہیں ہے، زبان ان کو آتی نہیں ہے، تو یہ بچے تم کس طرح کے اٹھا رہی ہو۔ خیر اس ٹور میں اچھا یہ ہوا، شاید ان کے بولنے کی وجہ سے ان کی بڑاس نکل گئی، وہ بہت بہتر ہو گئی، اور کہتے ہیں ہم پاکستان واپس آئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سعدیہ کی طبیعت بھی اسی روش پہ چل پڑی ہے جیسی میری ساس کی ہے، کیونکہ دونوں کا سیم ایشو تھا، دونوں کا اینگر مینجمنٹ کا بھی ایشو تھا، اور وہ کوئی بیماری بتا رہی تھی، وہ اس کا شکار وہ بھی تھی سعدیہ، اسی وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ کہتی اب سعدیہ کی بیماری بڑھنے لگی، اور جن رشتہ داروں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی گھر پہ، جن کو پیسے بھیجے جاتے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، انہوں نے کہا جی آپ کی والدہ اور آپ کی بہن کو آپ دیکھیں، اب کیا کرتے۔ کہتی خیر ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کا کوئی مینیجر تھا دبئی میں، اس کا بہنوئی اور بہن تھے، ان کو وہ بے روزگار تھا، اس کو نوکری چاہیے تھی، اور بچے بھی ان کے دو چھوٹے تھے، تو انہوں نے گھر کی انیکسی میں ان کو رکھ لیا، اور کام ان کا یہی تھا کہ انہوں نے دونوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور جو ہے نا وہ گھر کا سودا سلف اور حفاظت کرنی ہے۔ کہتی اب سارے محلے کو پتہ تھا کہ یہاں دو عورتیں رہتی ہیں اس گھر میں، اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی گھر میں، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ پیسے والے ہیں۔ کہتی افتخار بھائی ساری چیزیں، سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، وہ جو شخص تھا جس کو وہاں پر لگایا گیا تھا، کہتی 15-20 دن تو صحیح رہے، اب اس کو جاہل کو یہ نہیں پتا کہ کیمرے لگے ہوئے۔ اکرم اس کا نام تھا، اور اکرم نے جو اس کی طلاق یافتہ بہن تھی، کہتی سعدیہ جو تھی، اس کے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی، اور کہتی بڑا برا وقت تھا، اور اس کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس ایکسیس موجود ہے کیمروں کی۔ اب میری جو بہن ہے وہ مطلب جو میری جو کہتی نند ہے، وہ اس کیفیت میں چلی گئی تھی کہ وہ تشدد نہیں کرتی تھی، شور نہیں مچاتی تھی، توڑ پھوڑ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ کہتی کہ اب روٹین میں یہ ہوتا تھا کہ بس 2 دن بعد، 4 دن بعد، 24 گھنٹے میں 6 دفعہ
کیمرہ کھولا، ہلکا سا دیکھا اماں کیا کر رہی ہیں اور سعدیہ کیا کر رہی ہے، ختم۔ کہتی اب سعدیہ آہستہ آہستہ اپنا دماغی توازن تو تقریباً کھو بیٹھی تھی، لیکن وہ پرسکون رہتی تھی، کچھ ایسا نہیں کرتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ اکرم نے اس کے اس کیفیت، اس پاگل پنے کا فائدہ اٹھایا۔ کہتی افتخار بھائی مطلب تیش تو عرفان کو اتنا کہ اب سوچ نہیں سکتے، اور کہتی مجھے بھی بڑا تیش۔ خیر کہتی انہوں نے پہلے تو اپنے ایک کزن کو وہاں کہا کہ تم وہاں اپنی فیملی کو جا کے رہو، لے کر رہو، اور پھر یہ پاکستان سے گئے۔ کہتی اس بار میں بھی ساتھ تھی، اور انہوں نے اکرم کو جو جو کچھ کر سکتے تھے نا اس کے ساتھ سزا کے لیے خود سے، کہتی وہ کیا۔ اور بات ایسی تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، اور اس کو ٹھڈے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا گیا۔ کوئی کارروائی اس لیے نہیں کی گئی کہ بہت بدنامی ہونی تھی پورے خاندان میں ہر طرح کی۔ کہتی افتخار بھائی یہ وقت گزرا، اب میں واپس آ گئی، میرے شوہر پھر وہیں تقریباً 2-3 مہینے رہ کر آئے، اور اس بار وہ جس فیملی کو چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی رشتہ دار تھے، اور وہ بڑا اچھا ان کا رویہ تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ رہ رہے تھے۔ وہ پیسے بھی نہیں لے رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی پیسے نہیں لینے، یہ تو خدمت ہے۔ تو اس فیملی کی خاتون جو ہے نا بڑی اچھی تھی، کہہ رہی یہ معاملات چل رہے تھے، تو ایک دن پتہ چلا کہ سعدیہ جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ کہتی بڑا شور مچ گیا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے یہاں سے جو جس چیز کو کہہ سکتے تھے، جو کر سکتے تھے، اور پتہ یہ چلا جب کیمرے سے دیکھا تو وہ تو کہیں پچھلی رات 11-11:30 بجے گھر سے نکلی ہے، اور پیدل ہی ایک طرف چل پڑی ہے بس۔ کہتی یہ پاکستان آئے، پرچہ دیا، CCTV فوٹیج نکلوا، یہ کر وہ کر۔ کہتی افتخار بھائی میرا شوہر پاگل ہو گیا، اور تقریباً 3 مہینے تک سعدیہ نہیں ملی۔ کہتی اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں، میرے میاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 دفعہ میں کینیڈا سے پاکستان کا چکر لگا کے گئی، ان کے مینیجرز جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ باس فون نہیں اٹھا رہے، ڈیسیژن لینے ہیں، بزنس تباہ ہو رہا ہے۔ کہتی میرے میاں کو صرف ایک فکر تھی کہ سعدیہ کہاں گئی۔ کرتے 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 جب کوئی 3.5-4 مہینے کے بعد کہتے سعدیہ ملی، اور ملی کہاں سے ہے؟ داتا صاحب میں لنگر کی لائن میں لگی ہوئی تھی وہ، اور اس کی بڑی بڑی بری حالت ہوئی تھی، اور میلی کچیلی، اس کو پہچاننا مشکل تھا، رنگ اس کا کالا ہو گیا تھا۔ وہ اس لائن میں کہیں لنگر جہاں بٹ رہا تھا اس لائن میں کھڑی ہوئی تھی۔ کہتی افتخار بھائی اس بچی کا جب میڈیکل ہوا تو کہتی سعدیہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً وہ تھی 38-37 کے قریب، کیونکہ چھوٹی تھی میرے میاں سے۔ لیکن کہتی جب اس کا میڈیکل ہوا تو اس سوسائٹی کے شیطان اور مکروہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اس بچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ دوستو خیر وہ ان کے پاس ڈیٹیل تھی، وہ ڈیٹیل بتا رہی تھی، لیکن میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا ماں سوائے اس کے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، وہ مرد ہو عورت ہو، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اچھا صرف یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ کمپلین تو کر نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ تھانے نہیں جاتے FIR کٹوانے کے لیے۔ کہتی بہرحال بڑی خوفناک رپورٹ آئی تھی، سعدیہ کو واپس لایا گیا، اس کے بال شال سیٹ کروائے، اس کو نلا دھلا کے صاف کیا گیا، آہستہ آہستہ
اس کے جو اوسان بہتر ہوئے، وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ زندگی میں آئی ہے۔ اب ایک مسئلہ درپیش ہو گیا کہ اب عرفان کہتے کہ میں اب یہاں سے کیسے چلا جاؤں، یہ تو گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا جی اس کے گلے میں ایک پھٹی ڈال دیتے ہیں اور پیچھے کپڑوں پہ بھی اس کا نمبر لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بھی کیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا جب وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی تو وہ بالکل بہترین کپڑے پہنتی تھی، لپسٹک لگاتی تھی اور ایک نارمل زندگی گزارتی تھی۔ جب اس کی حالت خراب ہوتی تھی تو پھر وہ ہر چیز سے بیگانی ہو جاتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میرے شوہر بہت پریشان تھے اور انہوں نے عرفان نے مجھے ایک دن بٹھایا اور نے مجھے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو حالت ہے، میں اس کو یہاں سے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اور تم نے دیکھ لیا کہ ایک بار یہ گھر سے نکل گئی تھی تو اب یہ حال ہوا ہے۔ تو اب گھر میں 2 لوگ ہیں، ایک والدہ ہیں ایک بہن ہے، اور دونوں کی جو دماغی حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ایک لمبا عرصہ یہاں ان کے پاس رہنا پڑے گا شاید۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے ممکن ہے، بچوں کی تعلیم ہے اور کینیڈا جیسا ملک ہے، وہاں کی چیزیں، وہاں کی سہولتیں وہ تو یہاں نہیں ہیں، تو اپنی والدہ اور بہن کو لے جائیں۔ تو وہی بات جب بات کریں والدہ سے، کیونکہ ہر وقت تو ان کا وہ مطلب دورہ نہیں ہوتا تھا، ان کے اوپر دورہ نہیں پڑتا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے، اور اس گھر کے اندر میرے شوہر کی نشانی ہے آخری۔ کہتی افتخار بھائی میری زندگی عذاب ہو گئی، میرے میاں نے جب مجھے کہا نا کہ ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان سیٹل ہو جاتے ہیں، کہتی میں نے اس سے بحث کی، میں نے کہا نہیں ہمیں کینیڈا میں رہنا ہے۔ کہتی میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں ان سہولتوں کی عادی ہو گئی تھی اور میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، میرے بچوں کا مستقبل تھا، 2 بیٹوں کا جو کینیڈا میں پڑھتے تھے، ان کی ایجوکیشن ہو رہی تھی، جو 13 14 سال کے ہو گئے تھے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کسی بھی صورت جو ہے وہ پاکستان میں رہنے کا فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ کہتی یہ مجھے پتا تھا، اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ میرے میاں جو ہے نا وہ کسی طور اپنا فیصلہ بھی بدل لیں۔ دوستوں میں یہاں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے وہ سارا پورشن جو سعدیہ کا گزرا گھر سے باہر اور اس کیفیت میں کہ جب اس کا ذہنی توازن اس کے قابو میں نہیں تھا، وہ سارا قصہ میں نے شارٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس قدر خوفناک حقائق سامنے آئے تھے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، پوری دنیا میں وہ لوگ جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مرد ہو یا عورت، ان کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمپلینر نہیں ہوتے، وہ شکایت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان تمام حقائق کو چھپا لیا، لیکن وہ کوئی بہت اچھی یا بہتر بات نہیں تھی۔ تو اب ان کا یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ جی پاکستان میں رہنا یا کینیڈا میں رہنا ہے، اور روبی جو تھی وہ کہتی تھی میں نے تو کسی بھی صورت پاکستان میں نہیں رہنا تھا، اور میں تھوڑی سی خود غرض ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اچھا میں پاکستان سے جاتی ہوں، بچوں کو کی مائنڈ میکنگ کرتی ہوں، اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں صرف آپ نے میں نے نہیں آنا، بچوں نے بھی شفٹ ہونا ہے نا۔ تو یہ بات عرفان کو سمجھ آئی، عرفان پاکستان میں رہ گئے، میں کینیڈا میں چلی گئی، اور کہتی میں نے کینیڈا جا کے بچوں کی مائنڈ میکنگ یہ کی کہ بچوں کچھ بھی ہو جائے تم نے باپ کی بات نہیں ماننی، ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا، ہم نے کینیڈا میں رہنا ہے۔ اور بچوں کو میں نے پاکستان کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کی کہ وہاں ایسے ہوتا ہے، وہاں فلاں ہوتا ہے، وہاں یہ کر دیتے ہیں، وہاں وہ کر دیتے ہیں، اور ان کو میں نے بتایا کہ تمہاری جو پھپھو ہیں وہ کسی وقت بھی جو ہے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اب عرفان کو میں نے بتایا کہ جی میں نے بچوں کو سمجھایا، وہ سمجھ رہے تم بات کرو۔ تو جب عرفان پاکستان سے فون کر کے بچوں سے بات کریں کہ یار ہم وہاں سے وائنڈ اپ کر کے کینیڈا سے پاکستان آ جاتے ہیں، تو کہتی جی بچے ان کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آئے۔ اب عرفان مجھ سے کہ تم کیا مائنڈ میکنگ کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں نے تو ان کو یہی کہا کہ پاکستان چلیں۔
وہ کہتا ہے وہ اب عرفان جب بچوں کو سمجھاتا تھا، بچوں نے ایک وقت آیا، کہتی ہے ایفرٹ میں نے کی تھی، کرتے کرتے عرفان کا فون اٹھانا بند کر دیا۔ خیر عرفان اپنے کچھ رشتہ داروں کو امی اور بہن کے پاس چھوڑ کے وہ آ گئے کینیڈا، اور کینیڈا آ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچوں کو کسی بھی صورت سمجھانا ہے اور اب ہم پاکستان میں رہیں گے۔ روبی کہتی ہے افتخار بھائی میری جو چال تھی وہ کامیاب ہو گئی تھی، بچوں نے باپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اس معاملے کے اوپر شاؤٹ کیا، اور نے کہا خبردار اگر تو نے ہمیں مجبور کیا ہم پولیس کو کال کر دیں گے اور ہم پاکستان جا کے قید نہیں ہونا چاہتے۔ کہتی میں راضی ہو گئی، میں یہی چاہ رہی تھی کہ بچوں نے انکار کر دیا، میرے پاس ایک بہترین بہانہ تھا جی کہ میں تو بچوں کے پاس رہوں گی۔ کہتی عرفان بہت پریشان ہوئے اور ایک دن بہت روئے میرے سامنے کہ بچوں کو منا لو، کیونکہ اگر بچے نہ گئے میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا، تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا تو میں ادھورا ہو جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے ایسا شریف، ایسا نیک، ایسا بیبا بندہ آج تک نہیں دیکھا، اور میں جو اس وقت خود غرض ہوئی ہوئی تھی بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اور کینیڈا کی سہولتوں کے لیے اور ان ڈالرز کے پیچھے جو میرے بچوں نے مستقبل میں کمانے تھے یا ہمارے پاس تھے، کہتی میں سیلفش ہو گئی، میں مفاد پرست ہو گئی، اور میں نے اپنے میاں کے آنسوؤں کے ساتھ آنسو بہا کے پوری ایکٹنگ کی۔ میں نے کہا اب دیکھیں اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ کہتی عرفان کئی دن تک روتے رہے، صحیح رات جاگتے رہے، الٹیمیٹلی انہوں نے بچوں سے کہا کہ تم ماں کے ساتھ یہاں رہو۔ مینیجرز ان کے سب کام کر رہے تھے، بزنس ان کا سیٹل تھا، انہوں نے ایک کمپیوٹر اٹھانا تھا، ایک لیپ ٹاپ اٹھا کے پاکستان جانا تھا، بزنس ان کا ایسے ہی چلتا رہتا، کیونکہ پورا ایک سسٹم، ایک چین بنی ہوئی تھی کہ کہاں سے پھل آنے، کہاں سے سبزیاں آنے، کس ملک میں جانے ہیں، تمام کام ہو رہے تھے، فارورڈ ہو رہے تھے، جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے ہوتے ہیں وہ سارے جاری تھے۔ روبی کہتی جی میرے لیے بڑا اہم اور کمال کا دن تھا جس دن میں روتی ہوئی ایئرپورٹ چھوڑنے گئی ہوں اپنے شوہر کو، اس کو رخصت کیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا گیا اپنی بہن اور ماں کے پاس، اور اس کے اکاؤنٹس، ہمارے پاس پیسے، گھر جو کرایہ آ رہے تھے 2 گھروں کے، وہ کہتی ہر چیز ہم میرے پاس تھی، اور میں بڑی سکون سے ہو گئی۔ کہتی میں جان کے روئی تھی شوہر کے سامنے رخصت کرتے ہوئے، جب شوہر گیا تو میں نے خوشی منائی ہے، اور میں نے خوشی میں بیٹوں کو فون کیا کہ خرہ فادر از گون، فادر تمہارا باپ جو جا چکا ہے، ہیز گون ہوگا، میرے گیڑے پہ ہوتی انگریزی ہے۔ خیر تو کہتی میں نے بڑی خوشی منائی کہ تمہارے ابا چلے گئے، ہم نے سیلیبریٹ کیا۔ اب روز میری بات ہوتی ہے میاں سے، میسیجز ہوتے ہیں، معاملات چل رہے ہیں۔ کہتی ایک وقت آیا کہ میری ساس اور میری جو نند ہے ان کی دونوں کی بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی، مطلب دورے بہت زیادہ پڑنے لگ گئے، اور میرے میاں جو ہیں وہ ان کی وہ کرنے لگ گئے، کیئر کرنے لگ گئے۔ کہتی کہ میری بدقسمتی تھی، 1.5 سال گزر گیا، 1.5 سال میں ایک دفعہ شوہر پاکستان سے کینیڈا آئے اور سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، بچے میرے کالج جا رہے تھے۔ کہتے میرا بڑا بیٹا ہے، اس سے کہیں بات ہوئی ہے میرے میاں کی، اور اس نے اس کو بتایا، جب عرفان نے اس کو، کیونکہ وہ قائل کرنے میں لگا ہوا تھا شاید مسلسل کے بچے یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، تو اس نے شکایت کی کہ جی وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے، وہاں تو ایسے ہو جاتا ہے، وہاں تو ویسے ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے جو ہے وہ میرے بچے نے بتایا کہ جو میری دادی ہے اور جو میری پھپھو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہماری جان لے سکتی ہیں۔ تو عرفان نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا ماما نے۔ اب کہتی ہمارے بچے کیا، کسی بھی اوورسیز کے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ کہتے عرفان نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچوں کو پاکستان لانے کے لیے قائل کرنا ہے، تم نے الٹا قائل یہ کیا کہ پاکستان نہیں جانا۔
کہتی میں مکر گئی تو اس نے کہا کہ بیٹے نے کہا ہے۔ اب وہ ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ کہتی میں نے پھر اس سے کہا، میں کہ عرفان دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ ماں تمہاری ہے، بہن تمہاری ہے، ذمہ داری تمہاری ہے۔ میری ذمہ داری یہ میرے 2 بیٹے ہیں جن کے مستقبل کو میں خراب نہیں کر سکتی۔ تو بیٹے نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے ایسے ہی کیا تھا، میں نے اس کو بھڑکایا تھا۔ کہتی عرفان کو یقین نہ ہے۔ عرفان تو رونے لگے۔ ہم نے کہا تم نے یہ حرکت کیا کی ہے؟ تم پاگل ہو؟ تم میری بیوی ہو، میرے اسائنمنٹس کو پورا کرنے کے بجائے تم مخالفت کر رہی ہو میری۔ کہتی میں غصے میں تھی، میں نے بھی سیدھی ہو گئی۔ میں نے کہا جی میں یہ ذمہ داری کیوں لوں؟ میری ذمہ داری میرے بچے ہیں، تمہاری ماں اور تمہاری بہن نہیں ہے، اور اس بات کو تم سمجھو۔ کہتی عرفان نے مجھے کہا کہ تمہارے ماں باپ کی کفالت جو میں نے کی، تمہاری بہنوں کی شادیاں کی، تم نے جو کہا میں نے کیا، کیا وہ میری ذمہ داری تھی؟ تو مجھے اس بات بھی تیش آ گیا۔ میں کہا تم بڑے گھٹیا آدمی ہو، تم دہرا رہے ہو، تم جتا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ کہتی افتخار بھائی میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ہر بات کو رد کر رہی تھی اور ایک دلیل گھڑ رہی تھی۔ دوستو ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم نے موقف ثابت کرنا ہو نا، پھر ایسے کسی سے نہیں سنتے، پھر ہم کہتے ہیں بس حرف آخر ہمیں اور ہماری بات سنیں۔ وہ کہتی جی کہ افتخار بھائی میرے شوہر کے ساتھ جو میں کر رہی تھی، مجھے اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا اور میں نے بڑی بدتمیزی کی۔ کہتی میں کہیں لاشعوری طور پہ شوہر کو بچوں کو ترجیح دے چکی تھی شوہر کی محبت پہ، صرف ان کے مستقبل کی وجہ سے، ایک ماں۔ کہتی عرفان نے مجھے کہا کہ آج کے بعد میں تم سے رابطہ نہیں کروں گا، اور میں نے کہا مت کرو، خبردار، رابطہ کیا میں بھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے پیسوں کی، نہ تمہاری چیزوں کی۔ کہتی جی ہم دونوں ناراض ہو گئے، اور اس ناراضی میں نے سمجھا کہ یہ باعث رحمت ہو گیا، میں نے اپنے شوہر سے رابطہ نہیں کیا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے جاب شروع کر دی، میں ٹیچنگ کرنے لگ گئی، ویسے بھی کہتی بڑے پیسے تھے، اس نے خرچہ بند نہیں کیا، ہر طرح کے خرچہ عرفان کر رہا تھا پاکستان میں بیٹھ کے، کیونکہ اس کا بزنس چل رہا تھا، اور میں بڑے سکون کے ساتھ ٹیچنگ کر کے ہم بہت اچھا وقت گزار رہے تھے، اور میرا فوکس اپنی بہنوں کی طرف اور گھر کی طرف ہو گیا پاکستان میں، اور میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی رہی۔ کہتی میں اگلے 7 سالوں میں 3 بار پاکستان آئی، میں نے ایک دفعہ بھی عرفان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے میرا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ روبی کہتی ہے میں اپنے بچوں کو فوکس کر کے بیٹھی تھی، دونوں بیٹوں کو، اور وہی ہوا، میرے بچے پڑھ لکھ گئے، ایک نے میڈیسن میں ڈگری لے لی، ایک جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر آگے چلا گیا، اور کمال ہو گیا۔ کہتی میں اب سال خبر نہیں ہوتی تھی یا کس سے پوچھتی تھی کہ عرفان کیسا ہے، کیا معاملات ہے، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ کئی سال کوئی رابطہ عرفان سے نہیں ہوا۔ کہتی افتخار بھائی میرے بچوں نے جوان ہونے کے بعد اپنی مرضی سے شادیاں کی، جس میں میں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اس کے بعد کہتی جس طرح ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں جی ساڈا منڈا پٹ لیا تے لے گئی گھروں کٹ کے نوں، کہتی میری بہوؤں نے بالکل ایسا کیا۔ کہتی ایک بہو وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کینیا میں، اور کمپیوٹر سائنسز والا جو ہے اس کا وہ سارے معاملات ہیں، ایک جو میڈیسن میں اس نے ڈگری کی تھی وہ، اور اس کی وائف جو ہے وہ دبئی میں سیٹل ہے۔ کہتی میں نے ایک لمبا عرصہ اپنے شوہر کے بغیر گزارا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اور آخر میں اب اکیلی رہ گئی ہوں۔ کہتی میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اور بچے فون بھی نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں مصروف ہیں، ہمارے پاس جب ٹائم ہوگا ہم کال کر لیں گے۔ کہتی میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی، میری جو نند ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، جو میرا شوہر ہے وہ سب کچھ بیچ کے پاکستان میں، کہتی مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا، لیکن جو آخری خبر تھی وہ یہ تھی کہ اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس کو شوگر تھی، ہارٹ پیشنٹ تھا وہ، اور
جو اب آ کر جب میں نے اس کی کوئی خبر گیری کی ہے تو پتہ ہی چلا ہے کہ اس کو کوئی لاس ہوا تھا کاروبار کے اندر. اس کے مینیجرز نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا کیونکہ اس کا فوکس ماں پہ تھا اور بہن پہ تھا. کہتی افتخار بھائی زندگی کے آخری یہ 11 سال 12 سال میری زندگی تباہ کر گئے. کہتی میں 4 بار پاکستان آئی اور جہاں جہاں ممکن تھا میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میری عرفان سے ملاقات ہو جائے یا بات ہو جائے. کہتی کسی کو نہیں پتا کہ عرفان کہاں گیا اور اللہ نہ کرے یہ بھی نہیں پتا کہ عرفان اب زندہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کہتی کوئی نہیں جانتا. اور کینیڈا وہ واپس نہیں آیا. اس کی چھوٹی بہن جو ہے اس سے اور اس کے میاں سے میں ملی. وہ بھی کہتے ہیں جی کہ عرصہ ہو گیا ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا. کہتی افتخار بھائی اللہ کرے وہ کہیں اگر گیا ہے خیریت سے ہو لیکن اس تکلیف سے روح پوش نہ ہوا ہو جو گناہ میں نے اس کے ساتھ کیا, جو دھوکہ میں نے اس کو دیا. اللہ کرے وہ اپنی ماں اور بہن کی جدائی میں ایسے گوشہ نشین ہو گیا ہو. کیونکہ اگر وہ میری بے وفائی کی وجہ سے, میری اس چال کی وجہ سے جو میں نے بچوں کو بھڑکایا تھا اور میں نے پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیا, پاکستان نہیں گئی, اگر اس کی وجہ سے اس نے یہ روپوشی اختیار کی ہے تو کہتی افتخار بھائی اگر اس نے جھوٹے منہ بھی مجھے کہہ دیا نا تو میں ایک لمحے میں مر جاؤں گی. کیونکہ احساس گناہ اتنا زیادہ ہے, میں اتنا پچھتا رہی ہوں, میں اس قدر ذہنی کوفت اور تکلیف کا شکار ہوں. کہتی افتخار میں بتا نہیں سکتی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ عرفان سے ضرور کہیے گا کہ وہ جہاں بھی ہے, روبی بہت شرمندہ ہے, معافی چاہتی ہے اور بے شک معاف نہ کرنا, رابطہ کر لو, اپنی خیریت بتا دو. کہتی یہی بات میں اپنے بیٹوں سے بھی کہتی ہوں کہ بیٹا فون نہ کیا کرو, کم از کم ایک میسیج میں اپنی خیریت بتا دیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ماں تو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے تو ایسا کر, تو کسی سے شادی کر لے. کہتی ہمارے ہمسائے میں انکل جیک ہیں, کچھ 70-75 پلس ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا شغل لگاتا ہے اور بڑا ہنسمکھ ہے. کہتی ہے میرے بچے کہنے لگے ہیں کہ انکل جیک سے شادی کر لے کیونکہ تو ہمیں بلا وجہ ڈسٹرب کرتی ہے اور اچھا ہے تیرے پاس بھی کوئی جینے کا سہارا ہوگا. کہتے جن بچوں کے لیے میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے دیا, اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس عمر میں شادی کر لے اور کر بھی کسی ایسے شخص سے لے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ابا, میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کہا بیٹا تمہارا باپ ابھی زندہ ہے. تو کہتا پھر کیا ہوا, تو ڈیورس لے لے. کہتے میرے بچوں کو بڑے طریقے سلیقے سے میں نے باپ سے متنفر کیا تھا تاکہ میرے سارے پروگرامز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے. وعلیکم السلام. کہتی افتخار بھائی تمام پروگرامز میرے ایگزیکیوٹ تو ہو گئے, میں کامیاب بھی ہو گئی. میں نے باپ سے بچوں کو چھین لیا لیکن قدرت نے مجھ سے میرے بچے چھین لیے. کہتے وہ زندہ ہیں, سلامت رہیں, جہاں رہیں, لیکن وہ میرے بچے نہیں ہیں. کہتی میں جس جگہ کھڑی ہوں میں اپنی جتنی کیفیت بیان کر سکتی تھی میں نے کر دی ہے. کہتی افتخار بھائی مجھے بڑی تکلیف ہے اور دیکھنے والوں سے کہے گا میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور عرفان اگر یہ سنے یا دیکھے تو ایک بار مجھ سے رابطہ کر لے, اور میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. دوستو وہ روتی, چیخے مار کے دھاڑے مار کے روتی رہی اور اس کے بعد خدا حافظ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. نہ صرف فون بند کیا بلکہ جب میں نے کچھ پوچھنے کے لیے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو وہ نمبر نہیں مل رہا تھا. شاید وہ کہانی سنا کے مجھ سے خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی. دوستو روبی کی کہانی میں نے آپ کی گوش گزار کی.
اب یہاں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے, سب پہ کرم کرے, سب کی خطاؤں کو معاف کرے. آپ کیا کہیں گے روبی کے لیے اس کہانی میں, یہ کمنٹس میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کی ثواب دیدہ. لیکن میں آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ تمام سے کہ وقتی فائدے کے لیے دورست نتائج کو مت بھلائیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ فیصلہ جب بھی کریں زندگی میں کوئی, اور وہ بھی اتنا بڑا, تو ایسا کبھی نہ کر لیجئے گا کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو irreversible ہو, اور پھر یہ والی کہاوت صادر آ جائے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. روبی جس ذہنی تناؤ, جس ڈپریشن, جس انزائٹی کا شکار ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب جی نہیں پائے گی, اور اگر جیے گی تو ایک زندہ لاش کی طرح. یقیناً یہ کہانی بہت سوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے خلاف کبھی نہ کریں, اور اس شوہر کے خلاف جو اتنا پیارا ہو. اور یہ شکایتیں مجھے اکثر ملتی ہیں کہ جی میری بڈھی نے میرے بچیاں نو میرے خلاف کرتا. یہ ظلم نہ کریں یار, پیار کریں, پیار بانٹیں, اور کوشش یہ کریں کہ دونوں میاں بیوی کا مشترکہ فائدہ ہو, اور مشترکہ مفادات کی بات کریں بجائے اس کے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے ہسبینڈ کے خلاف کرتے ہیں. وہ دوست جو کہتے ہیں جی آپ ہمیشہ ایک برے مرد کی کہانی سناتے ہو, آج میں نے ایک بری عورت کی کہانی سنائی ہے. بری عورت نہیں, بری بیوی کی. اور یہ بہت کم ہوتی ہیں, بھی آپ کو بتا دوں. زیادہ تر ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, تو ہم اس کو ایسے طے کرتے ہیں کہ 90% بہت اچھے لوگ ہیں. یہ کہانی جو میں سناتا ہوں یہ 10% کی کہانی ہوتی ہے. ضرور بتائیے گا یہ کہانی کیسے لگی, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور جڑے رہیے گا اس فقیر کے چینل سے کہ میں آپ کی محبتوں کا بھوکا ہوں. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.